اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال حکیم محمد سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج میں آپ کو قوت باغ کے اس چینل پر، چونکہ میں مختلف امراض جو ہوتی ہیں ان کے اسباب اور پھر ان کے تھوڑی سب تفصیل اور نسخہ جات وہ بتاتا رہتا ہوں مردانہ اور زنانہ پوشیدہ امراض کے لیے۔ تو آج کا جو ایشو ہے وہ ہے کہ اکثر جو ہے نا بھائی فون کر کے بتاتے ہیں وہ لوگ جو شادی شدہ ہوتے ہیں کہ شادی کرنے کے فوراً بعد وہ بابا جی کا ڈیٹر ٹلی وہ کھڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہ بابا جی اب جو ہے نا پہلے تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، شادی ہو گئی ہے تو بالکل فیوز ہو گئے ہیں۔ اور بھائی یہ جو آپ شادی ہونے کے بعد جو بالکل ناکام ہو چکے ہو نا، اس میں 100% آپ کا کیا دھرا ہے۔ وہ لوگ، وہ بچے جو شادی سے پہلے غلط کاری کے مرتکب رہے ہو، ہاتھ رسی کرتے رہے ہو یا غلام بازی یا وہ غلط طریقے سے منی کا اخراج کرتے رہے ہو، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ اس فیل پہ لگے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اکیلے پن کا فیل، جو بھی بوش سنی والے غلام بازی والے یہ جو گندی حرکتیں بچے کرتے ہیں نا، یہ تنہائی کا عمل ہوتا ہے۔ تو ان کی نفسیات جو ہوتی ہے نا، عقلی اور علمی طور پر یہ اسی چیز پہ لگے ہوتے ہیں کہ تنہائی کا عمل ہے، بس یہی زندگی ہے۔ تو جب ان کی شادی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کو یہ فیس نہیں کر پاتے، نفسیاتی طور پر یہ بندے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ تنہائی میں واش روم میں یہ دوسرے کمرے میں جاتے ہیں نا، تو ان کو بالکل فٹ رشویاری آ جاتی ہے، بالکل زبردست ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ببر شیر نظر آتا ہے۔ لیکن جو ہی بیڈ پہ واش روم اپنا وائف کے پاس آتا ہے تو پھر یہ فوراً فیوز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں کہ بابا جی ہم وائف کے پاس جاتے ہیں تو فوراً ہی ڈسچارجنگ ہوتی ہے، ہم بالکل بہر ہی فارغ ہو جاتے ہیں، یا ایک دو دفعہ آگے پیچھے ہونے سے ہمارا جو ہے وہ اخراج ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ غلط کاری کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے، اور چونکہ ہم نیٹ پہ بیٹھے ہیں، پوری دنیا سے ہم ریلیٹڈ ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یقین جانو کہ گھروں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، بچیاں اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، اور یہ جو لڑکے ہیں جو کہ مستیاں کرنے والے ہوتے ہیں تو شادی کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ جب پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ایسی کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو شادی ہونے والی ہے، تو مہینہ 2 مہینہ پہلے کسی بھی اچھے حکیم سے جو ہے اپنا علاج لے لے۔ تو شادی سے پہلے علاج کا لے لینا یہ کوئی جو ہے نا اس میں کوئی گالی نہیں ہوتا بیٹا، یہ لے لینا چاہیے۔ شادی کے بعد جو ہے نا آپ کو پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وائف کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ جب علاج لیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہم اسی سے پرہیز کرنا ہوگا، ہم اسی کا پرہیز کیے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو پاتا۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ شادی سے 2 مہینے پہلے ہی لے لینا چاہیے۔ اور اگر شادی کے بعد آپ کا یہ ایشو بن گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، پرہیز آپ نے کرنا ہے۔ ہم اسی کا پرہیز کر کے میری دوائی کھا لے، 2 مہینے کا 1.5 مہینے کا تک کا یہ میرا علاج ہوتا ہے، اسے استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ جو آپ کی یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ ہم وائف کے پاس جاتے ہیں تو جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، ٹائمنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو دل بھی ساتھ پھڑکتا ہے، سانس بھی پھولتا ہے، اور جسم کے اوپر پورا پسینہ آ جاتا ہے، گھبرا جاتے ہو، تو بیٹا اس کا علاج ہم دیتے ہیں، گارنٹی سے ہمارا علاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو آپ جو ہے نا علاج ہمارا لے لیں پرہیز کے ساتھ، اسے 1.5 سے 2 مہینہ کا علاج ہے، اسے کھا لیں۔ الحمدللہ یہ آپ کی جو ویکنس ہر طرح کی ہے وہ کور ہو کر انشاءاللہ آپ مبشر بن جائیں گے۔ اگر کوئی ایسا ایشو ہے مجھے فون کال کیجیے، یہی میرے 2 نمبر ہیں جو سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ ایک نمبر ہے 0300-650-8582، اور دوسرا نمبر ہے 0300-100-8582۔ فون کال کر کے مشورہ کیجیے یا میرے پاس آ جائیے، ٹائم لے کر میرے پاس آئیے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔